أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق اللہ العظیم۔ 21ویں پارے کے 13 رکوع ہو چکے۔ سورہ لقمان کی آخری آیت سورہ لقمان ختم ہوئی۔ سورہ لقمان کی آخری آیت کا نمبر ہے 34 نمبر آیت۔ یہ پوری سورت 34 آیتوں پہ مشتمل تھی۔ آخر کے اندر اللہ جل جلالہ نے 5 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے کہ اس کا کلی علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور اللہ جل جلالہ قرآن پاک میں دیگر جگہ، ایک جگہ 7ویں پارے میں یہ والی بات ہے کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ۔ بے شک بات ہے کہ صرف اللہ کے پاس غیب کی چابیاں وہ اللہ کے پاس ہیں، اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ 7ویں پارے میں ہے، اور اسی کے بعد فرماتے ہیں وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ خشکی میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، اور تری میں جو کچھ بھی ہے سمندر میں وہ اللہ کے علم میں ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا۔ پوری دنیا میں کسی جگہ پہ کوئی بھی پتا گرتا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ۔ کوئی بھی خشک چیز ہے دنیا میں، کوئی بھی تر چیز ہے، جز کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اللہ نے یہ جزیات کا علم کسی کو بھی نہیں دیا۔ یہاں 5 باتوں کا ذکر کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے مفاتیح الغیب 5۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ غیب کی جو چابیاں ہیں وہ 5 ہیں، وہ اللہ نے کسی کو بھی نہیں دی۔ اور یعنی کلی علم، یہ غور سے سنیے گا، یہ کلی اور جزی کا تھوڑا سا اس میں باتیں ہیں تاکہ وہ اشکال اور اعتراض دل دماغ میں نہ آئے۔ مثال کے طور پر یہ 5 باتوں کا ذکر ہے کہ بے شک بات ہے قیامت کب آئے گی، کس دن آئے گی، کس لمحے آئے گی، کس وقت آئے گی، یہ علم کسی کے پاس نہیں، صرف اللہ کے پاس ہے۔ اور خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان الساعۃ لآتیۃ۔ بے شک بات ہے قیامت آئے گی ضرور، قیامت آئے گی ضرور، یہ نہیں کہ نہیں آئے گی، لیکن کب آئے گی، کس دن آئے گی، کس سال میں آئے گی، کس سن میں آئے گی، یہ کسی کو بھی پتہ نہیں ہے، صرف اللہ کو اس کا علم ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ لا یجلیھا لعلمھا الا ھو۔ اللہ پاک کو اس قیامت کا پورا علم اللہ کے پاس ہے۔ ہاں قیامت کی کچھ نشانیاں ہیں، کچھ نشانیاں بعید کی نشانیاں تھیں۔ بعید مطلب 1000 سال پہلے کہ اللہ کے رسول آخری نبی ہیں، وہ قیامت سے پہلے آئیں گے، اور اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ ایسے فرمایا، یہ 2 انگلیاں ایسے اٹھائیں اور فرمایا میں اور قیامت ایسے جڑے ہوئے ہیں آپس میں، اور ایک اس میں فرمایا کہ دیکھ رہے ہو تم کہ یہ انگلی تھوڑی سی پیچھے ہے، یہ انگلی تھوڑی سی آگے ہے، بس میں تھوڑا سا پہلے آیا ہوں، بس میرے پیچھے قیامت ہے۔ اور اسی طرح ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ جیسے کپڑے کو آدمی جیسے چیر لیتا ہے، پورا کپڑا چیر گیا اور بالکل آخری دھاگا رہ گیا، کہ دنیا کی زندگی ختم ہو گئی، اب آخری دھاگا باقی ہے، یہ بھی آپ نے فرمایا۔ ایک دن آپ نے بیان فرمایا، ظہر سے بیان چلا عصر تک، عصر سے چلا مغرب تک، مغرب میں اب تھوڑا سا وقت رہ گیا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یعنی بالکل پیلاہٹ ہو گئی، سایہ پیلا ہو گیا اور بالکل غروب کے وقت قریب ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پوری دنیا کی جو زندگی ہے اس کو سمجھو جیسا دن، تو جیسے آج کا دن کہا دیکھو سورج نکلا تھا اور آج کا دن ختم ہو گیا اور تھوڑا سا وقت باقی ہے، ایسے ہی پوری دنیا کی زندگی تھوڑی سی باقی ہے، حالانکہ 1500 سال ہو گئے۔ تو قیامت علامات بعیدہ، کچھ علامات قریبہ ہیں، بالکل قریب یاجوج ماجوج آئیں گے، سورج مغرب سے نکلے گا، ایک آگ نکلے گی یمن کے علاقے سے،
اسی طرح 3 جگہ زمین پھٹے گی، لوگ دھنسیں گے انہیں علاقوں کے اندر، یمن کا علاقہ، شام کا علاقہ، ان علاقوں کے اندر 3 جگہوں کے نام اللہ کے رسول نے بتائے ہیں۔ اسی طرح ایک دھواں نکلے گا، یہ ہمارے نبی نے کچھ کیا علامتیں ایسی بتائی ہیں جن کو علامات قریبہ کہتے ہیں، لیکن بالکل پکا وقت قیامت کا وہ نہیں پتہ، کسی کو بھی نہیں پتہ، صرف اللہ جل جلالہ کو معلوم ہے کہ کس سن کے اندر قیامت آئے گی اور کب آئے گی اور کیسے آئے گی۔ یہ بھی بتائے کہ 10 محرم کو آئے گی، یہ بھی بتائے کہ جمعے کے دن آئے گی، یہ فرمائے کہ اچانک آئے گی، اچانک آئے گی اور سور پھونکا جائے گا اور سب لوگ مر جائیں گے، یہ سب باتیں ہیں، لیکن کس وقت آئے گی یہ صرف اللہ کو پتہ ہے۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی، بارش اللہ اتارتے ہیں، بارش اللہ اتارتے ہیں، بارش کب ہوگی، کہاں ہوگی، نشانیاں تو لوگ بتاتے ہیں کہ بھئی یہ امکان ہے، لیکن بالکل پکا پکا کہ کس جگہ کتنی بارش ہوگی یہ صرف اللہ کو پتہ ہے۔ اسی طرح ماں کے پیٹ کے اندر لڑکا لڑکی کا تو لوگ بتا دیتے ہیں کہ جی ہم نے ایکس رے کیا اور الٹرا ساؤنڈ کیا، علامتیں بتاتے ہیں، لیکن یہ لڑکا یا لڑکی جو پیدا ہوگا یہ بڑے ہو کر کے بدبخت ہوگا، نیک بخت ہوگا، جنت کے کام کرے گا، دوزخ کے کام کرے گا، یہ صرف اللہ کو پتہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں۔ اسی طرح چوتھی چیز کہ کسی کو نہیں پتہ کل کیا کمائے گا، کیا کرے گا، ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہم آپ کیا کریں گے، ہم نے تو ترتیب بنائی ہوئی ہے کہ بھئی میں جا کے آرام کروں گا، پھر اٹھوں گا، پھر یہ کروں گا، یہ بہت ساری چیزیں آدمی کے ذہن میں ایک منظم ترتیب ہوتی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے اللہ اس تنظیم کو توڑ دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو پہچانا، میں نے ایک کام کا پکا ارادہ کیا، اللہ نے میرے ارادے کو توڑ دیا، تو میں سمجھ گیا کہ کوئی ذات موجود ہے جو ارادوں کی تکمیل سے رکاوٹ ہے، تو اللہ کی ذات ہے کہ کل میں کیا کماؤں گا، کیا کروں گا، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ اور پانچویں اور آخری چیز فرمائی کہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کس سرزمین میں اس کی موت آئے گی، تو کسی کو جیسے یہ پتہ نہیں ہے کہ کس سرزمین میں موت آئے گی، یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کب آئے گی موت، یعنی جیسے مکان کا پتہ نہیں ہے ایسے ہی زمان کا بھی پتہ نہیں ہے، کس زمانے میں موت آئے گی، بچپن میں آئے گی، جوانی میں آئے گی، بڑھاپے میں آئے گی، بیمار ہو کے آئے گی، صحت کی حالت میں آئے گی، کس پردیس میں آئے گی، اپنے ملک میں آئے گی، اپنے گھر پہ آئے گی، اپنے گاؤں میں آئے گی، کس جگہ آئے گی یہ معلوم نہیں ہے، زمانے کا بھی پتہ نہیں اور مکان کا بھی پتہ نہیں، اور اللہ جل جلالہ ہر چیز کو جانتے ہیں اور ہر چیز سے اللہ پاک باخبر ہے۔ یہ تو آیت کا ایک ظاہری مفہوم تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب اس میں چھوٹی چھوٹی باتیں جو دل دماغ میں آتی ہے کہ جی ہم نے دیکھا کسی کو کہ بھی فلانے نے یہ کہا، ایک بزرگ نے کہا کہ لڑکا پیدا ہوگا اور وہ ایسا نیک ہوگا اور ایسا ہوگا اور ایسے ہی ہوا، اور ہمیں ایک عامل کے پاس گئے، اس نے کہا ایسا 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 تو ایسے ہی ہوا، اور آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو صرف اللہ کو پتہ ہے۔ دیکھیں علم غیب کی 2 قسمیں ہیں، بہت غور سے سنیے گا، اچھا قیمتی سبق ہے یہ اور بہت ساری جگہوں پہ کام آئے گا یہ۔ علم غیب کی 2 قسمیں ہیں، ایک علم غیب وہ ہے جس کا تعلق احکامات کے ساتھ ہے، آسمانی حکم کے ساتھ، اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اللہ ذات میں بھی ایک ہے، اللہ صفات میں بھی ایک ہے، فرشتے موجود ہیں، ہمارا اس پر ایمان ہے، قیامت تک جو کچھ بھی ہوگا یہ پہلے سے لکھا ہوا ہے، تقدیر پر ہمارا ایمان ہے، اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک رسولوں کو بھیجا، ہمارا ایمان ہے اس پر، اللہ نے 4 کتابیں بھیجی ہیں، چھوٹی بڑی صحیفے ملا کر کے 104 بنتے ہیں، 4 بڑی کتابیں 100 چھوٹی کتابیں، یہ اللہ نے بھیجی ہے، جو کچھ اللہ نے آسمان سے بھیجا ہے یہ سچ ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ قیامت آئے گی، ایک دن ہم سب کی پیشی ہوگی، جنت ہے، دوزخ ہے، سب چیزیں موجود ہیں، سب پیدا ہو چکی ہیں، یہ نہیں کہ جنت بعد میں پیدا ہوگی، اور اسی طرح نماز ہے، حج ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے،
اچھے معاملات ہیں، کاروبار کے اندر ہاتھ کی صفائی، بات کی صفائی، جھوٹ نہیں بولنا، امانت دار رہنا، اپنے آپ کو خیانت سے بچانا، اسی طرح معاشرت کے اندر رہن سہن میں سب کا حقوق ادا کرنے کی کوشش کرنا، اخلاقیات میں نرم مزاج رہنا، زبان سے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں دینا، سیاسیات کے اندر پوری تنظیم کو سنبھالنا، پورے اپنے گھر سے لے کر کے اپنے ملک اور جہاں جہاں جو ہے وہ تمہاری دسترست ہے وہاں پر اللہ کے دین کے زندہ کرنے کی کوشش کرنا، یہ سب چیزوں کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ علم غیب کے ساتھ ہے۔ اور یہ علم غیب اللہ نے نبیوں کو دیا ہے، اور نبیوں کے بھیجنے کی اور بعثت کی جو غرض اور مقصد ہے وہ یہی علم غیب ہے۔ اللہ ایک ہے، یہ کوئی اور نہیں بتائے گا، یہ نبیوں نے بتایا، اس کا تعلق غیب کے ساتھ ہے۔ فرشتے موجود ہیں، انہیں خارجی مشینیں نہیں بتائیں گی، یہ علم غیب ہے، نبیوں نے بتائے ہیں۔ رسول سارے برحق ہیں، یہ علم غیب ہے، نبیوں نے بتائے۔ ہم نے ابھی فجر کی 2 رکعت نماز پڑھی ہے، قرآن آپ نے سنا، اس کے اندر یہ 2 رکعتیں پھر 2 رکعت سنت، یہ غیب کا علم ہے، نبیوں نے بتایا۔ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، 100 میں 2.5 روپے اللہ کے ماننے والے مسلمان غریبوں کو دیتے ہیں، تو یہ غیب کا علم ہے، یہ اللہ نے بتایا۔ تو جتنے بھی احکامات ہیں یہ سب غیب ہیں، مخلوقی علم کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ اور اس غیب کے علم کو دل سے سچا ماننا اور اس پر اپنی ذات سے عمل کرنا، دوسروں تک اس بات کو پہنچانا، یہ اللہ پاک نے ہر فرد بشر کی، اس امت کی اللہ نے ذمہ داری رکھی۔ دوسری قسم علم غیب کی کیا ہے؟ اکوان غیبیہ۔ کون؟ عالم کو کہتے ہیں، دنیا کے اندر کیا ہوگا اور کیا کیا چیزیں وجود میں آئیں گی، کون کیا کھائے گا، میرے کتنے بیٹے ہوں گے، کتنی بیٹیاں ہوں گی، ان کی شادیاں کیسے ہوں گی، ان کے پھر بچے کیسے ہوں گے، یہ غیب کے اندر جو چیزیں ہیں، میں کیا کماؤں گا اور میں کیا کھاؤں گا اور میں کس طرح جیوں گا، اکوان عالم، اکوان غیبیہ، دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں، یہ اس کا علم کلی صرف اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے ہمارے یہ ایمان ہے کہ جتنی بھی یعنی عالم الغیب کس کو کہتے ہیں، یہ باتیں بار بار آ چکے ہیں، آپ یہ بات سن بھی چکے ہیں۔ عالم الغیب اس کو کہتے ہیں جس کے پاس 2 صفتیں ہوں۔ نمبر 1، اس کا علم کیا ہو؟ ذاتی ہو۔ نمبر 1، اس کا علم ذاتی ہو، یعنی کسی نے اس کو دیا نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علم تھا وہ ذاتی نہیں تھا، وہ اللہ نے جبرائیل کے واسطے سے حضور کو دیا تھا۔ دوسرا، عالم الغیب کے اندر صفت یہ ہے کہ اس کا علم محیط ہو۔ محیط مانے گھیرے میں لینے والا، یعنی ازل سے لے کر ابد تک، ماضی کی ابتدا ازل جس سے پہلے کچھ نہ ہو اور ابد جس کے بعد کچھ نہ ہو، تمام زمانوں کے اندر جس کا علم گھیرا ہوا ہو وہ عالم الغیب ہے۔ تو یہ 2 صفتیں صرف اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، کسی نبی کے پاس نہیں، کسی ولی کے پاس نہیں۔ ہاں، اگر اسباب طبعیہ کے ذریعے سے اسباب ہوتے ہیں کسی چیز کے جاننے کے، کچھ مختلف قسم کے فنون ہوتے ہیں کسی چیز کے جاننے کے لیے، یا اللہ پاک کسی اپنے ولی کے دل میں کوئی بات ڈال دے، یا اللہ پاک کسی نبی کو کوئی چیز بتا دے، تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ اللہ کا بتایا ہوا ہے۔ یعنی جو اسباب فن آپ نے سیکھا، یہ فن اللہ نے آپ کو سکھایا، اس کے ذریعے سے کوئی چیز آپ کے علم میں آئی، یا اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، ان کے ذریعے سے نبی کو ایک بات بتائی، یا اللہ پاک نے اپنے کسی ولی کے دل میں کوئی بات دل میں ڈالی۔ تو اگر کوئی جزئی چیز کسی کو پتہ چل جائے کہ کسی کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا، وہ بڑا نیک ہوگا، تمہاری اولاد نہیں ہے، تمہیں اللہ 10 بیٹے دیں گے اور پھر 10 کے 10 ایسے ہوں گے، تو اگر کوئی جزئی کوئی چیز اس طرح وجود میں آ جائے، اس کا وجود اس آیت پہ اثر انداز نہیں ہوگا۔ ہاں یار، آپ نے کہا بھئی کہ پتہ نہیں ہوتا کسی کو بھی، نیک بخت بدبخت کا، وہ فلانے اللہ والے نے تو یہ بات بتائی کہ اس کے 10 بیٹے ہوں گے، 10 کے 10 ایسے ہوں گے، آپ نے کہا کسی کو پتہ نہیں، دیکھو اس نے تو بتا دیا۔
آپ نے کہا کہ جی بارش تو نہیں ہوگی، اور دیکھو فلانے نے کہا کہ بھئی آپ نے کہا بارش اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، دیکھو فلانے نے کہہ دیا کہ بھئی اس جگہ بارش ہوگی، اس جگہ نہیں ہوگی، دیکھو آپ نے کہا کہ بھئی یہ تو اللہ کو پتہ ہے، دیکھو اس کو بھی پتہ ہے، دیکھو آپ نے کہا کہ موت جو ہے وہ کسی کو پتہ نہیں، دیکھیں فلانے نے کہا تو یہیں پر مرے گا، اس سے ہٹ کے نہیں مرے گا۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر، ابھی 9-10 بجے لڑائی ہوگی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کے بعد ہتھیار پہن کر کے اتر گئے میدان میں، اور جگہ بتا رہے ہیں، ادھر ابو جہل کی لاش گرے گی، ادھر ابی ابن خلف کی لاش گرے گی، ادھر ولید ابن مغیرہ کی گرے گی، ادھر عتبہ کی، ادھر شیبہ کی، سب بڑے بڑے کافروں کے نام لیے، جگہ بتائی، اور دیکھو حضور نے بتا دیا۔ آپ کہتے ہیں کسی کو پتہ نہیں کون کہاں مرے گا، نہیں، اس کو کہتے ہیں جزئی کے علم۔ کل علم کسی کے پاس نہیں ہے، کل علم، ہر جز کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اب اللہ کے رسول کی گھر والی اماں جان حضرت عائشہ، لشکر ہے بہت بڑا، فجر کا وقت ہے، پانی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، اور فجر کو کیا کرنا، 3 بجے نکلنا تھا، اور 6 بجے ایک جگہ پانی تھا، وہاں جا کر کے فجر پڑھنی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضور کو کہا کہ اللہ کے رسول میرا ہار کھو گیا ہے، اور آپ لوگوں کو بھیجے میرا ہار۔ لوگ ڈھونڈنے چلے گئے، ڈھونڈ رہے ہیں، 2-3 گھنٹے گزر گئے، اور فجر کا وقت اب نکلنے کو ہے، پانی وہاں نہیں ہے۔ ادھر ایک صحابی آئے حضرت ابو بکر کے پاس، کہنے لگے کہ دیکھو آپ کی بیٹی نے کیا کیا، حضور کو روکوا دیا، ہار کھو گیا تھا، اور دیکھو نماز ہماری خطرے میں پڑ گئی، پانی نہیں ہے، ہم نے نماز کہیں اور پڑھنی تھی۔ تو حضرت ابو بکر آئے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جو ان کو مجھے کہنا تھا انہوں نے کہا، یعنی ڈانٹا، اور مجھے جو ہے نا وہ اپنے ہاتھ سے میرے پہلو میں زور زور سے مارا بھی، اور مجھے بڑی تکلیف ہوئی، لیکن چونکہ حضور وہاں آرام فرما رہے تھے تو میں نے زبان سے میں چیخی نہیں، باقی مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ اتنے میں آپ کی آنکھ کھلی، آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا یہ ہوا، تو تھوڑی دیر میں تیمم کی آیت نازل ہو گئی۔ اچھا، خدا کی شان آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول ڈھونڈوا رہے ہیں 2 گھنٹے تک، 3 گھنٹے تک، جب اونٹ کو اٹھایا تو ہار اس کے نیچے تھا۔ تو اگر اللہ کے رسول عالم الغیب ہوتے تو یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ یہاں یہ میرے 2 قدم پہ اونٹ ہے، وہاں سے ہار لے لو۔ تو جس چیز کو اللہ کو بتانا ہوتا ہے وہ چیز اللہ جل جلالہ بتا دیتے ہیں، اور جس چیز کو نہیں بتانا ہوتا وہ نہیں بتاتے۔ معلوم یہ ہوا کہ علم الغیب پورا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ بس یہ بات بتانے کے لیے یہ تھوڑی سی تشریح آپ حضرات کی خدمت میں کی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ عنہ علم الساعہ، یقینی اور پکی بات ہے قیامت کی گھڑی کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے، اور کسی سانس لینے والے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کل کیا کمائے گا، اور کسی سانس لینے والے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کون سی زمین میں اس کی موت آئے گی۔ بے شک اللہ ہر چیز کا مکمل علم رکھنے والا ہے، اور ہر بات سے پوری طرح باخبر ہے۔ وصلی اللہ وسلم